تو یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید کے اندر منافق لوگوں کی کئی ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ان میں سے یہ کہ وہ نماز سستی سے پڑھتے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، قرآن مجید نے منافق کی نشانی بتائی ہے۔ مومن نماز کو چستی سے پڑھتا ہے، مومن نماز کے اندر چاق و چوبند ہوتا ہے، کبھی جمائیاں لے رہا ہے، منہ کھول کے منہ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اور کبھی ایک پاؤں پہ وزن دے کے دوسرے پاؤں کو ہلکا کیا ہوا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے کبھی یوں۔ یہ منافقت والی نماز ہے، یہ مومن کی نماز نہیں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، مومن تو اللہ کے پاک بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ تو اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، اپنے ہر قسم کی راحت و آرام کو بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں، تم تیر نکال لینا جو اس کے بغیر زور لگانے سے بھی نہیں نکلا جا رہا۔ نکالا پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے کئی مرتبہ سنایا ہمارے قریب زمانے کے مفتی حسن سے امر تسری بانی جامعہ اشرفیہ لاہور، تقسیم کے بعد یہاں آ کے مدرسہ بنایا، تقسیم سے پہلے انڈیا امرتسر میں مدرسہ تھا۔ تو ان کو آپریشن کرنا تھا، ڈاکٹر نشہ دینے لگے، فرمایا نشہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں تم آپریشن کر لو۔ کوئی نشہ نہیں دینے دیا، اللہ کا ذکر کیا اور وہ ذکر میں مشغول رہے۔ ڈاکٹروں نے جسم کا چیر پھاڑ کر کے نشتر چلا کر کے آپریشن کیا اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ مومن کا معاملہ ہے، یہ منافق کی نشانی۔ اسی طریقے سے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ نہ کرنا یہ تو بات ہی نہیں ہے، کرتے ہیں وہ لیکن تھوڑا کرتے ہیں۔ مومن تو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور کثرت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز میں آدھے سے زیادہ ہو، 100 میں سے 50 سے زیادہ ہو تو اکثر ہوگا، 1000 میں سے 500 سے زیادہ ہو تو اکثر ہوگا، دن کے 12 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹوں سے زیادہ اللہ کی یاد ہو تو اب اکثر ہوگا، رات دن کے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹوں سے زیادہ اللہ کی یاد ہو تو پھر اکثر ہوگا۔ اور اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو، صرف یہ نہیں کہ یاد کرو۔ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور تھوڑا یاد کرتا ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ مومن منافق کی نشانی بتلائی گئی ہے۔ اور منافق ہے کہ مومنوں کے بجائے کافروں سے دوستی رکھتا ہے، یہ بھی قرآن مجید کے اندر منافق کی نشانی ہے کہ اس کی دوستی بے دین لوگوں سے ہوگی، اس کی دوستی کافر لوگوں سے ہوگی، ایمان والے کی دوستی ایمان والوں سے ہوگی۔ ایمان کے اندر مقناطیسی قوت ہے، وہ کھینچ لیتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں۔ اب یہاں پر یہ نشانی بتلائی گئی ہے کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں تو کہتے ہیں طاعتن، کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری ہمیں قبول ہے، جو آپ نے احکامات بتلائے ہیں، جو آپ نے اپنی سنتیں بتلائی ہیں، طاعتن ہمیں یہ قبول ہے آپ کی اطاعت و فرما برداری، ہم ایسا ہی کریں گے۔ لیکن جو ہی وہاں سے نکلے، وہاں سے اٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جدا ہوئے تو اب وہاں آپس میں مشورے ہیں کہ وہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ تو ہم نے ماننی نہیں ہے، ویسا تو ہم نے کرنا نہیں ہے، اب یہ بتاؤ کہ اس کی مخالفت میں، اس کے خلاف میں، ان کی نافرمانی میں ہم کیا تدبیر اختیار کریں، کیا آپس میں مشورہ کریں۔ تو وہاں پھر خفیہ طور پر راتوں کو مشورے کرتے ہیں، جیسے آج کل دیکھ لیں۔ سوچو بچار یہی ہے کہ ان مولویوں سے کیسے بچا جائے۔ 2-4 بندے کہیں مولوی اکٹھے ہو جائیں تو سارے کفر کے پیٹ میں اور کفر کے درندوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتی ہے، اور اگر بے دینوں کے سیلاب ہوں، پوری گلی بھری پڑی ہے، ناچ گانے کی محفل ہے اور موسیقی کی محفل ہے، وہاں بے حیائی کا پروگرام ہے، اسپیکر بھی چل رہا ہے، ڈگ بھی چل رہا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر دین کی بات کے لیے بات ہو تو پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کس طریقے سے آواز کو بند کیا جائے۔ یہ منافقت کی نشانی ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث پاک میں 4 نشانیاں اکٹھے بتلائی ہیں منافق کی۔ آیت المنافق، منافق کی نشانیاں: اذا حدث کذب، بات بات پہ جھوٹ بولے، واذا اؤتمن خان، اور امانت میں خیانت کرے، واذا خصم فجر، جب بھی کسی سے جھگڑا ہو، ناچاکی ہو تو فوراً بد زبانی کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی یہ منافق کی نشانی ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدے خلاف ورزی کرے، یہ منافق کی نشانی، مومن کی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں منافق کی نشانی یہ بتلائی گئی ہے۔ اور اب ایمان والے جو دین کا کام کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دین کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ آج جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، دین کا کام ہوتا ہی وہی ہے۔ تو دین کا کام کرنے والوں کے سید آقا سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ منافق لوگ آپ کے خلاف خفیہ مشورے کر رہے ہیں، آپ کے خلاف چال بازیاں مکر و فریب کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان کا خیال بھی نہ کیجئے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ کے مخالفوں سے خدا آپ نمٹ لے گا۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ ان سے میں کیسے بچوں، آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے دین کا کام کیسے کروں۔ دین کا کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یہی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے نصیحت یہی ہے کہ تم دین کا کام لگن سے، ذوق سے، شوق سے کرتے رہو۔ نہ دیکھو تمہارے خلاف، تمہارے حق میں فلاں فلاں کیا کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، تم اپنا کام کرو۔ ہاں یہ جائزہ بار بار لو کہ تمہارے کام میں کہیں سنت کے خلاف نہ ہو، تمہارے کام میں شریعت کے خلاف نہ ہو، تم اپنے کام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہو، بس پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دفاع کے لیے اور دشمنوں سے تمہارے بچاؤ کے لیے، مخالفین کی تمہاری ہر چال کو ناکام بنانے کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ، اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں طاعتن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری ہمیں قبول ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا، پھر جب نکلتے ہیں وہ من عندک، آپ کے پاس سے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیتا، تو رات کو خفیہ مشورہ کرتا ہے، طائفۃ منہم، ایک گروہ، ایک جماعت انہی منافقین میں سے، غیر الذی تقول، اس بات کے علاوہ کا جو آپ سے کہی تھی، آپ کے پاس جس بات کا عہد معاہدہ کیا تھا اب اس کے علاوہ کے لیے سوچ و بچار کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے واللہ یکتب ما یبیتون، کوئی بھی دین والوں کے خلاف کوئی سازش مکر و فریب کرتا ہے تو معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ نے کل یہاں حدیث پڑھی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی اللہ کے دین کا کام کرنے والا اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا تو یاد رکھے ادھر اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی طاقت سے ٹکرا رہا ہے، وہ دین والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو فرمایا واللہ یکتب، اللہ لکھواتا ہے، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو خفیہ مشورے کرتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے وہ لکھوا لیتے ہیں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، آپ ان کا خیال بھی نہ کیجئے کہ یہ آپ کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ آپ کا وکیل، آپ کا حمایتی ہونے کے لیے کافی ہے، آپ کو کسی اور کی ضرورت، رب راضی تو سب راضی۔ یہ ہماری پرائمری کتابوں پہلے لکھا ہوا ہوتا تھا، آج کل تو اور لکھا ہوتا ہے، رب راضی تو سب راضی، تم ایک کو راضی کرو سب راضی ہو جائیں گے، تم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے کسی ایک کو بھی راضی نہیں کر پاؤ گے، پکی بات ہے۔ تم مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، تم سے اپنے گھر والے بھی راضی نہیں ہو پائیں گے، تم ایک اللہ کے ہو جاؤ، سب کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ سب کو تم سے راضی کر دے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں غور و فکر کرتے وہ قرآن میں؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن میں تدبر کرنا،
قرآن میں سوچنا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن میں تدبر غور نہ کرنا یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ ایمان والا تو ہر وقت سوچتا رہتا ہے میں نے بچے کی شادی کرنی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، میں نے بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یعنی کہ معاشرہ کیا کہتا ہے، سوسائٹی کیا کہتی ہے، کنبہ قبیلہ کیا کہتا ہے، برادری رشتہ دار کیا کہتے ہیں، یہ تو ایمان والا نہیں سوچتا۔ ایمان والا سوچتا ہے میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرا دین کیا کہتا ہے، میرا ایمان کیا کہتا ہے، جو شریعت میں نے قبول کی ہے، جس پیغمبر کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی علم، ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات مجھے کیا کہتی ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہے، کسی کے ساتھ دوستی ہے یا کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے مخالفت جو دشمنی ہے، ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے، ہم نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے حساب کتاب اللہ کو دینا ہے۔ تو اس لیے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں غور و فکر کرتے وہ، نہیں سوچتے وہ قرآن کے بارے میں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، برحق ہے، لا ریب ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ قرآن نے جتنے گزشتہ واقعات بتلائے، ایک ایک کے بارے میں گارنٹی ہے کہ قرآن نے 100% سچ بتلایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک گزشتہ انبیاء کے واقعات بتلائے، گزشتہ قوموں کے واقعات بتلائے، کوئی ایک بھی خلاف واقعہ، خلاف حقیقت، جھوٹ نہیں ہے۔ اور قرآن نے مستقبل کی جو پیشین گوئیاں کی ہیں، آئندہ کے لیے جو بتایا ہے، ایک ایک بات 100% سچ ہے، کوئی ایک بھی واقعہ حقیقت کے خلاف اور جھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن برحق ہے، کیا اس میں یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی اور کا بنایا ہوا ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو پھر لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس کے اندر بہت ساری باتوں میں آپس میں اختلاف ہوتا۔ انسان کسی کے ساتھ دوستی میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا ہے اس کے بارے میں، پھر اسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑے ڈاکو کو سب سے بڑا دوست بنا لیتا ہے، سب سے بڑے بے وقوف کی سب سے زیادہ تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ انسان تو خوشی میں کچھ اور کہتا ہے، غمی میں کچھ اور کہتا ہے، دوستی کی حالت میں کچھ اور کہتا ہے، دشمنی کی حالت میں کچھ اور کہتا ہے، تنہائی میں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ قرآن بھی اگر انسانوں کا کلام ہوتا، اللہ کا کلام نہ ہوتا، تو پھر اس میں بھی آپ دیکھتے کہ باتوں میں ٹکراؤ ہوتا، آپس میں تضاد ہوتا۔ لیکن یہاں قرآن کی ایک بات جو پہلے پارے میں کہی، 30ویں پارے تک وہی چلی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، قیامت برحق ہے، مرنا برحق ہے، دوبارہ اٹھنا برحق ہے، سوال جواب برحق ہیں، قبر کا معاملہ برحق ہے، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، انسان کی جو معاش کے معاملات ہیں، تجارت ہے، لین دین ہے، رہن سہن ہے، دین کے کسی مسئلے میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ دین کی ہدایات برابر مسلسل ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے قرآن کے سچے ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے باتوں میں ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔